بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈیلی حدیث بائے زمان یوٹیوب چینل چلا رہا ہوں، تو زیادہ تر میں حدیث کو پہلے فیس بک پیج پہ لگاتا تھا۔ 5-6 سال سے میں فیس بک پیج کا چلا رہا ہوں ڈیلی حدیث کا، تو میں نے کہا کیوں نہ اس کا یوٹیوب چینل بنایا جائے۔ تو اس رمضان میں نے سوچا کہ اس ڈیلی حدیث کے چینل پہ میں جو کتاب پڑھ رہا ہوں آج کل، الکتاب جو ہے قرآن پاک کا تلاوت کر رہا ہوں، تو اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اردو ترجمہ بھی ہے، تو مجھے اس کا ترجمہ بڑا پسند آیا، تو میں نے کہا کیوں نہ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ میں اپنا روزانہ کا ایک رکوع جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے میں اسے ریڈ کر کے اس کی ویڈیو بنا کے اپنے چینل پہ لگا دیا کروں۔ تو یہ الکتاب جو ہے ڈاکٹر محمد عثمان صاحب نے لکھی ہے، جو پیشے کے حساب سے ڈاکٹر صاحب تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا خواہش تھی کہ میں اردو ترجمہ جو ہے سلیس زبان میں قرآن پاک کا لکھوں، تو یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے جسے قرآن فاؤنڈیشن نے پبلش کیا ہے، جو لاہور پاکستان سے ایشو کرتے ہیں کتابیں اور پبلش کرتے ہیں۔ تو میں آج سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں روزانہ اس کا ایک رکوع جو ہے وہ یہاں پہ لکھ دیا کروں گا، پڑھ لیا کروں گا یہاں پہ میرے پاس۔ آج تو میں آپ کو قرآن پاک کی پیج کی ساری ویڈیو بنا کے بتا رہا ہوں، بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کی پیج کی پکچر کھینچنی ہے اور اسکرین ریکارڈر کے ذریعے اس کو ریڈ کر کے آپ کو ویڈیو بنا کے میں نے اپنے پیج پہ لگا دینی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس کتاب کو لینا چاہے تو یہ اس کے نام ہے کتاب کا، مصنف کا نام ہے، ناشر کا نام ہے اور باقی سارا کچھ، تو صفحات بھی دیے گئے ہیں کہ کتنے ہیں، ساتھ ان کا ایبٹ آباد روڈ لاہور، ایبٹ روڈ ہے۔ اچھا، میں ایبٹ آباد کو میں نے سمجھا ایبٹ آباد روڈ لکھا ہوا ہے، ایبٹ روڈ لاہور پاکستان کا ہے۔ فون نمبر بھی انہوں نے لاہور کا دیا ہوا ہے، ساتھ ای میل بھی دیا ہوا ہے، تو جو ان سے رابطہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ ان کا پہلا پیج ہے۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی تمام صورتوں کی فہرست دی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلی جو صورت آتی ہے وہ اس کے بعد انہوں نے فضائل قرآن، پھر فہم القرآن کے بارے میں کہا ہے۔ فضائل قرآن میں انہوں نے مختلف حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ حدیث میں قرآن پاک کے بارے میں کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے جو بخاری کی حدیث انہوں نے لکھی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ پھر بخاری اور مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر مشکل سے پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ پھر اس کے بعد حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے کچھ لوگوں کے درجے بلند فرماتا ہے اور کچھ کو ذلیل کرتا ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ یعنی قرآنی تعلیمات پر عمل درجات کی بلندی اور اس کی تعلیمات سے روگردانی ذلت اور رسوائی ہے۔ یعنی قرآن تعلیمات پر آپ عمل کریں گے تو آپ کے درجات بلند ہوں گے، اور اگر اس کی تعلیمات سے روگردانی کریں گے تو آپ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ تو اسی طرح مسلم اور بخاری کی مزید حدیث ایک حدیث اور دوسری ترمذی کی دی گئی ہے۔ تو بعد میں فہم القرآن کے بارے میں انہوں نے تفصیل سے لکھا ہوا ہے، تو جو بندہ لینا چاہے بازار سے وہ خود پڑھنا چاہ سکتا ہے، نہیں تو میں اس کی روزانہ ایک شروع میں تو سورہ فاتحہ آتی ہے، چھوٹی سی تلاوت ہے اس کی، اور اس کے بارے میں پھر اس کا سورہ فاتحہ کے مضمون پر ایک اجمالی نظر ہے، وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد جو ہے پھر سورہ بقرہ آتی ہے، اور ہم اس سورہ بقرہ کی تلاوت کے بجائے میں جسٹ یہاں پہ اس کے پیج کا پکچر لیا کروں گا، ایک رکوع پورا کمپلیٹ کر کے اس کا ترجمہ آپ کو اس پیج پہ ڈسپلے کر دیا کروں گا۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے تو آپ میرے پیج اس یوٹیوب چینل کو لائک کریں،
سبسکرائب کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مجھے اور آپ میرے جتنے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر عظیم اس کار خیر کو بنائے، اور تمام مسلمانوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ ہے اللہ اس کا جتنا بھی ثواب ہوگا وہ تمام مسلمانوں کے لیے بخش دے، جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں اور جو اس دنیا پہ ہیں، جب تک یہ میرا چینل رہے گا اس کا جتنے بھی لوگ اس سے مستفید ہوں گے، اس سے دین پہ چلیں گے، اس کا جتنا بھی ثواب ہے تمام مسلمان جو گناہ گار ہیں ان کے گناہوں کو بخش دینا اور انہیں قبر کے عذاب سے بچانا، اور آخر میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، خاص کر میرے والدین، میری وائف، مجھے اور میرے بہن بھائیوں اور میرے رشتہ داروں کو، میری سسرالیوں کو، میرے سالے سالیوں کو، سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور سب کے چھوٹے بڑے گناہ بخشتے ہیں میرا، اور سب کو آخرت میں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما ہے میرا، یہ دعا قبول فرما میری، آمین ثم آمین ثم آمین ثم آمین۔